حضرت سیدنا ابو حازم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئی، میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جس سے ذبح کر کے تمہاری مہمانی کی جا سکے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدی کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ خدا تعالیٰ کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتی ہی اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرام مجھے صورتحال سے آگاہ کرو۔ عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا تعالیٰ کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا، وہ میرا شوہر اور اس کی بڑیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کے جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا۔ میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھے کی طرح چیخ و پکار کر رہی ہے؟ جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دی جاتی ہے تاکہ گناہوں پر مصر رہنے والی ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کری اور توبہ کی طرف مائل ہو۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہو۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کی مستحق ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا مطیع و فرمان بردار بنائے۔